ویلکم ٹو کرائم سٹوریز، دس از میرب ذیشان۔ ویورز، ارشد شریف کو شہید ہوئے 1 سال گزر گیا، لیکن ان کے مرڈر کیس کو آج تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومتوں کی جانب سے ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں جو جن کے اوپر بات کی جائے تو بیرون ممالک ایجنسیز یا سیکیورٹی ایجنسیز کو ہنسی آئے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ٹی آئی حکومت KPK میں بھی بلنڈرز ہوئے، اس کے بعد PDM کی جانب سے بھی بلنڈرز ہوئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سما ٹی وی کے سینئر جرنلسٹ عبدالستار صاحب۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا سر، بتائیے گا ایسے کیا بلنڈرز تھے کہ اگر جن کے اوپر بات کی جائے تو شاید ایجنسیز ہم پر ہنسیں؟ ارشد شریف مرحوم آپ نے بات کی تو ارشد، جب میں نے چینل میں کام شروع کیا تھا 2013 میں، تو میرا پہلا چینل تھا۔ میں پرنٹ سے چینل کی طرف مجھے دھکا دے کے ٹرانسفر کیا گیا۔ سب سے زیادہ میرے ساتھ جو شوز میں میرا گیسٹ ہوتا تھا وہ ارشد شریف ہوتا تھا۔ 1+1 ہمارا شو ہوتا تھا جس میں ہم انفارمیشن کی لڑائی لڑتے تھے دونوں۔ اب اس کا جو مرڈر ہے وہ تو ٹریجڈی ہے، اس کے مرڈر کے اوپر جو پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کے محکموں نے جو بلنڈر مارے ہیں، اگر وہ دنیا میں کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو سمجھنے والا، دنیا میں کسی بھی ملک کا سیکیورٹی ایجنسی کو سمجھنے والا، یا دنیا میں کسی بھی ملک میں لا انفورسمنٹ ایجنسی کو سمجھنے والا، اس کے سامنے وہ رکھ دیا جائے، جو خطوط میرے پاس ہیں، جو لیٹر میرے پاس ہیں، سرکاری آفیشیل کورسپونڈنٹ جو ہوتی ہے، جو سیکرٹ اور کانفیڈینشیل ہوتی ہے، اگر وہ رکھ دی جائے ان کی ہنسی نہیں رکے گی کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ جیسے پہلا خط تھا، سب سے پہلا خط، اسے خط نہیں کہتے، اسے تھریٹ الرٹ کہتے ہیں۔ وہ 5 اگست 2022 میں خیبر پختونخوا، جہاں PTI کی حکومت تھی، اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے وہ خط تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا۔ اب وہ تھریٹ الرٹ جو جانتے ہیں اس بات کو، وہ خدائی قسم ان کی ہنسی پہلی لائن سے شروع ہو جائے گی، پہلی لائن سے آخری لائن تک ان کی ہنسی نہیں رکے گی کہ یار یہ تھریٹ الرٹ اس طرح ہوتا ہے۔ اب وہ تھریٹ الرٹ میں کیا کہا گیا تھا؟ اب میں نے چونکہ سارے دستاویزات، سارے خطوط، میں نے کوئی پوائنٹ لکھ کے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے میرے، تو اس میں یہ تھا کہ شروع اس طرح سے بات ہوئی تھی تھریٹ الرٹ میں کہ جناب یہ افغانستان کا گاؤں ہے، اس کا نام اب سور کاریز ہے، اسپین بولدک کا یہ گاؤں ہے، یہاں پر تحریک طالبان پاکستان کا ایک سپلنٹر گروپ جو ہے نا، ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ ارشد شریف کو ہم نے قتل کرنا۔ اب یہ تھریٹ الرٹ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر جاؤں گا تو مجھے ہر ایک پوائنٹ کو ایک پوائنٹ کے بعد ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے بتا دوں، پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کروں۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا، اس تھریٹ الرٹ میں تھا کہ ارشد شریف پہ جو قتل کا حملہ ہوگا وہ راولپنڈی یا راولپنڈی کے ایڈجوائننگ ایریاز میں ہوگا۔ اچھا۔ اور تیسری بات جو تھی جس پہ میں اس وقت ہنسنا میں چاہ بھی رہا ہوں لیکن میں ہنسوں گا نہیں کیونکہ ارشد شریف کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے اڈاپٹ دی سیکیورٹی میئرز انکلوڈنگ سینسیٹائزیشن۔ اب سینسیٹائزیشن کا لفظ سیکیورٹی ایجنسیز نہیں استعمال کرتی، نہ انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کرتی۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے سینسیٹائزیشن کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ارشد شریف تھا، ارشد شریف کے بارے میں یہ بات تھی، پبلک پرسیپشن بنی ہوئی تھی اور حقیقت بھی یہ تھی کہ اس پہ پرچے ہو رہے تھے، FIR کٹ رہی تھی، حکومت وقت اس سے نالاں تھی۔ اب یہ بات دیکھ لینا، حکومت وقت اس سے نالاں تھی اور طاقتور حلقے اس سے نالاں تھے، ٹھیک ہے۔ اس خط میں ہے یہ جو تھریٹ الرٹ ہوا ہے، جو بنیاد پڑی ہے تھریٹ الرٹ کی KPK کے کاؤنٹر ٹیررزم میں، اس میں ہوا ہے کہ جناب وہ شہر کا نام بتایا گیا، گاؤں کا نام بتایا گیا، افغانستان بتایا گیا، اور کیا کہا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان کا ایک سپلنٹر گروپ ارشد شریف کو مارنا چاہتا ہے۔ اب یہ کانٹراڈکٹری ہے کہ ہو یہ رہا تھا کہ یہاں پر یہ پرسیپشن بن رہی تھی کہ پاکستان ہی کے طاقتور حلقے ارشد شریف کو مارنا چاہتے ہیں۔ تھریٹ الرٹ میں ہے کہ جی افغانستان بالکل، شہر بھی بتا رہے ہیں، گاؤں کا بھی بتا رہے ہیں، اور سپلنٹر گروپ ہے تحریک طالبان پاکستان کا۔ اب یہ کانٹراڈکشن آ گئی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی میں اٹیک ہوگا یا راولپنڈی کے ایڈجوائننگ ایریا میں اٹیک ہوگا۔ تو اگر راولپنڈی میں اٹیک ہونا ہے، راولپنڈی کے ایڈجوائننگ ایریا میں اٹیک ہونا ہے، تو KPK کا، خیبر پختونخوا کا کاؤنٹر ٹیررزم اس معاملے میں تھریٹ الرٹ کیسے ایشو کر سکتا ہے؟ وہ تو پنجاب کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوگا، کیونکہ راولپنڈی KPK میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔
اور دوسری بات اس میں جو بلنڈر کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ یہ ہمیشہ جب تھریٹ الرٹ ایشو ہوتی ہے تو اپنی پارٹنر انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیا جاتا ہے اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھیجا جاتا ہے. صحیح. یہ تھریٹ الرٹ کسی پارٹنر انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں بھیجا گیا, کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو نہیں بھیجا گیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں اٹیک ہوگا اور راولپنڈی کے ایڈجائننگ ایریا میں اٹیک ہوگا, یہ آپ کہہ رہے ہو, اور راولپنڈی کے جو انتظامیہ ہے یا پولیس ہے یا پنجاب کی انتظامیہ ہے, پنجاب کی پولیس ہے, اس کو آپ نے بتایا ہی نہیں. یہ عجیب سی بات نہیں کہ آپ تھریٹ الرٹ میں یہ کہتے ہو. تیسری بات, وہ کیا بھنڈ تھا, بلنڈر تھا کہ سینسٹائزیشن, اڈاپٹ دی سیکیورٹی میئرز انکلوڈنگ سینسٹائزیشن. دنیا میں ہر انٹیلیجنس ایجنسی یا سیکیورٹی ایجنسی ایک لفظ استعمال کرتی ہے, وہ ہے سینیٹائزیشن, ناٹ سینسٹائزیشن. یعنی کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے, یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ نے تھریٹ الرٹ ایشو کرنی ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس جائے گی تو میکسیمم کوشش کرنی اس کو ویٹ کر لینا کہ کہیں سورس کی جو ٹرو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نہ ہو. سورس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تو یہ احتیاط کرتے ہیں, اس لیے اس کو لفظ لکھا جاتا ہے سینیٹائزیشن. انہوں نے سینسٹائزیشن لکھ دیا. اب یہ بھی اگر کسی کے ہاتھ سے چڑھے کہ یار یہ میرے خیال میں مطلب ایک بچوں والی بات ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ جس کو ٹائپ جس سے کروایا گیا ہوگا اس سے بلنڈر ہو گیا, یا جس نے کروایا ہے, جس نے اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے, اس کو ہی نہیں پتا کہ سینسٹائزیشن میں اور سینیٹائزیشن میں فرق کیا ہوتا ہے. نہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر مسٹیک ہے بھی تو وہ کتنے لوگوں سے گو تھرو ہوتی ہے نا, سب کو ہی نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. یہ مطلب جو تھریٹ الرٹ جب آپ ایشو کرتے ہیں, مثلا میرے پاس تھریٹ الرٹ آئی تو یہ کب آئی؟ جب انہوں نے ایشو کر دیا, وہی نا. اور میں نے اس طرح نہیں, میں نے کوئی بازار سے نہیں جا کے خریدا تھا, میں نے بھی کسی کو فون کر کے کہا مجھے تھریٹ الرٹ چاہیے جو ارشد شریف, تو وہ آئی. اب وہ آئی تو یہ فائنل اسی طرح تھی کہ یہ بلنڈر مارے گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, اب ہوا یہ کہ ڈی آئی جی آپریشن کے پی کے انہوں نے خط لکھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کہ جناب ہمیں ایلیبوریٹ کریں. وہ سمجھدار آدمی ہوگا, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا وہ سمجھدار آدمی ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ تھریٹ الرٹ تو ہمیں آ گئی ہے لیکن کنفیوژن بہت ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں بلنڈر, اس نے بھی جو ڈی آئی جی آپریشن تھا کے پی کے کا, اس نے پھر ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم کو خط لکھا کہ جناب ہمیں ایلیبوریٹ کریں. اب جب اسے ایلیبوریٹ کرنا تھا, اس کی وضاحت کرنی تھی, تو اور بلنڈر مار دی. اور بلنڈر کیا تھے؟ بلنڈر یہ تھا کہ یہ تھریٹ الرٹ ہم نے نہیں ایشو کیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے تھریٹ الرٹ نہیں ایشو کیا. ارشد شریف کے پی کے میں آتے ہیں اور ارشد شریف کی ملاقات ہوتی ہے جو ہائی پروفائل اسٹیٹ فنکشنریز, ہائی پروفائل اسٹیٹ فنکشنری کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جس میں انہوں نے بتایا کہ یار میری جان کو خطرہ ہے. پھر اوپر سے مجھے کنوے ہوا, اوپر والوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ تھریٹ الرٹ ایشو کریں. یعنی کہ آپ خود ایک بلنڈر مار رہے ہیں, بتا رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسی کبھی اوپر سے صدر ہو, وزیر اعظم ہو, گورنر ہو, چیف منسٹر ہو, نہیں کرتے. کیونکہ صدر ہوگا, وزیر اعظم ہوگا, گورنر ہوگا, چیف منسٹر ہوگا, اسے کیا پتا کاؤنٹر ٹیررزم کیا ہوتی ہے, تھریٹ الرٹ اسے کیا پتا تھریٹ الرٹ ہوتی کیا ہے, اور تھریٹ الرٹ بنتی کیسے ہے, تیار کیسے ہوتی ہے, پوری دنیا میں فارمولا کیا ہے تھریٹ الرٹ کا. اب یہ ہو گیا, انہوں نے کہا یہ اوپر سے آیا. اس وقت اوپر کون تھا کے پی کے میں؟ محمود خان تھا نا, چیف منسٹر محمود خان تھا نا. محمود خان اب نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, وہ کسی اور جماعت میں جا چکا. لیکن یہ جب کبھی بھی ایسا ہوا, اس خط کو جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ڈی آئی جی آپریشن پشاور کو لکھا کہ جناب یہ ہم نے نہیں ایشو کیا, ہمیں اوپر سے کہا گیا, تو محمود خان صاحب کو آنا پڑے گا, اس پروسیس کا حصہ بننا پڑے گا کہ جناب آپ نے کس کے کہنے پہ کیا, آپ کو پتہ تھریٹ الرٹ ہوتی کیا ہے. محمود خان جو ایک پولیٹیشین ہے, پولیٹکس کا اسے پتہ ہوگا, لیکن تھریٹ الرٹ کس وقت ایشو ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ بنتی ہے جو تھریٹ الرٹ ایشو ہے. آپ نے آرڈر کیا, اس نے آپ کا نام نہیں لکھا ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم نے, لیکن کہا کہ اوپر سے آیا تھا. اب وہ محمود خان ٹیکنیکلی اسپیکنگ, چاہے وہ عمران خان کو چھوڑ کے جا چکا ہے, کسی اور جماعت میں شامل ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ پروسیس چلا تو وہ بچ جائے. محمود خان کا بچنے کا تک نہیں بنتا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اس لیٹر کی بنیاد پر وہ نہیں بچتا.
اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے, ہمیشہ کے لیے رکھ دیجیے, تھریٹ الرٹ دنیا جہاں میں کہیں بھی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہو, کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہو, مطلب CIA ہو, یہ روس کی مرحومہ KGB ہو, MI6 ہو, MI5 ہو, ISI ہو, IB ہو, وہ تھریٹ الرٹ اس طرح نہیں ہوتا. پوری دنیا میں فارمولا بنا ہوا ہے انٹیلیجنس کہ تھریٹ الرٹ کب ایشو ہوتا ہے, کس طرح ایشو ہوتا ہے. تھریٹ الرٹ میں ہوتا ہے دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک تو سورسز کی ریلائبلٹی ہوتی ہے, وہ ABCDE یہ 5 ہوتے ہیں, 5 درجے ہوتے ہیں. دوسری ہوتی انفارمیشن کی اوتھینٹسٹی اور ایکوریسی, اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے 1 2 3 4 5. یعنی کہ جو آلویز ریلائبل ہے وہ A میں آئے گا, جو موسٹ آف دی ٹائم ریلائبل ہے وہ B میں آئے گا, جو سم ٹائم ریلائبل ہے وہ یعنی وہ آہستہ آہستہ اس کی وہ ٹھیک ہے E میں آئے گا کہ وہ ریلائبل نہیں ہے, لیکن اب اس نے کہا ہے تو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. جو آخری E ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ انٹیسٹڈ, یہ کبھی ٹیسٹ نہیں ہوا, یہ سورس جہاں سے آ رہی ہے, یہ انفارمیشن جہاں سے آ رہی ہے, یہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد گریڈنگ سسٹم ہوتا ہے, اس کو دنیا میں کہتے ہیں گریڈنگ سسٹم. تھریٹ الرٹ گریڈنگ سسٹم میں ہوتا ہے, اگر آپ نے A1 لکھ دیا نا تو وہ اگر ہوم سیکرٹری کے پاس جائے گی, IG کے پاس جائے گی, DIG کے پاس جائے گی, SSP کے پاس جائے گی, خدا کی قسم باقی سارے کام چھوڑ کے وہ لگ جائے گا. وائی کہ اٹ از امیمنٹ, یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ A1 اس کی گریڈنگ ہے. اس طرح درجہ بندی کرتے کہ A2 ہے, A3 ہے, A4 ہے, A5 ہے, یا B1 ہے, B2 ہے, B3 ہے, B4 ہے, B5 ہے, اس طرح کرتے ہو. ارشد شریف کا جو تھریٹ الرٹ ہے اس میں گریڈنگ سسٹم ہے ہی کوئی, دیا ہی نہیں گیا کہ یہ A1 ہے, B2 ہے, C3 ہے, D4 ہے, E5 ہے, کچھ نہیں دیا ہوا انہوں نے ویسے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ سورسز کی ریلائبلٹی آپ نے ڈٹرمن نہیں کی, جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ نے انفارمیشن کی جو اوتھینٹسٹی اور ایکوریسی ہوتی ہے اس کو بھی ڈٹرمن نہیں کیا آپ نے. اچھا یہ تو چلو ہو گئی نا کہ مطلب PTI KPK کی طرف سے, PDM کی جانب سے کیا بلنڈرز ہوئے آگے؟ اب یہ دیکھو, پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہو, ان کو خاص اس وقت میں جس وقت میں آپ تک دستاویزات کی ایکسس ہوتی ہے, جب آپ کے ہاتھ میں دستاویزات چڑھتے ہیں. بالکل, ویسے تو ہم بھی بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں, ہمیں بھی ایسے ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکومنٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہے, دستاویزات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ بڑے آرام سے آ سکتے ہیں. آپ اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ یار مجھے عدالت میں گھسیٹنا تو گھسیٹنا بھی عدالت میں. میرے پاس سارے پروف پڑے ہیں, میرے پاس ساری چیزیں, یہ تھوڑی ہے کہ میں کسی سن کے آیا ہوں. ایسے ہی PDM نے کیا کیا. اچھا PDM کو شوق پڑا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ الزام لگائی جا رہے ہیں, PTI والے الزام لگائی جا رہے ہیں, وہ کئی ایمان سے میڈیا والے بھی الزام لگا رہے تھے بغیر کسی تحقیق کے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ٹیم بنائیں گے اور کینیا بھیجیں گے اپنی ٹیم کو, انویسٹیگیٹو ٹیم کو. اچھا بھی بھیجیں, آپ کو بھیجنا چاہیے, آپ کی حکومت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. اب انہوں نے بھیجا کس کو, FIA کے اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو, اجاز کو بھیجا, شیخ اجاز کو, کہ جس کے خلاف آلریڈی 2 FIR رجسٹر ہو چکی تھی. کس وجہ سے؟ ایک FIR ہوئی تھی FIA ہی میں, اس شیخ صاحب کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہیں, اور ایک FIR ہوئی تھی ان کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں. اور کس کے حکم پہ ہوئی تھی؟ عدالت کے حکم پہ, ہائی کورٹ کے حکم پہ, چیف جسٹس کے حکم پہ. وہ ہوا تھا کہ جو یہ ہوتا نہیں جس میں آپ نے امتحان دیا سرکاری نوکری کے لیے, تو میس اسکیل پہ کرپشن تھی جو ہائی کورٹ نے ڈٹرمن کی. اور ہائی کورٹ نے کہا کہ امپلائیز جو ہیں نا ہائی کورٹ کے, جس میں رجسٹرار کا آفس بھی آتا ہے, انہوں نے کہا ان کے خلاف, اور جو باقی آفیشلس ہیں ہائی اپس, ان کے خلاف کیس رجسٹر کیا جائے. تو شیخ صاحب جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہیں, ان پہ 2 FIR کٹی ہوئی ہیں, اور یہ جا رہے ہیں آپ, اور انہی کو بھیجا جا رہا ہے ارشد شریف کے مرڈر کیس میں کینیا. یعنی کہ دیکھا جائے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ PDM کی حکومت تھی اس وقت, میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے نا. جی میرے خیال میں بالکل. اور رانا صاحب تھے, ایک رانا صاحب تھے جو وزیر داخلہ تھے, کیا نام تھا رانا صاحب کا؟ یہی تھا, رانا صاحب ہی تھا. رانا کا پورا نام بھی تو ہوگا نا, مجھے یاد نہیں آ رہا رانا صاحب کا, وہ بڑی کافی چیخ و پکار کرتے تھے. اور رانا صاحب تھے وزیر داخلہ,
وہ DG FIA بھی ہوگا. یار ان کو کسی کو نہیں پتا چلا کہ ہم کس بندے کو ارشد شریف کے مرڈر کیس میں کینیا بھیجے ہیں جس کے اپنے اوپر 2 FIR کٹی ہیں. وہ تو انڈر پروسیس ہے بھئی. آپ کو اس کے علاوہ کوئی FIA کا افسر نظر نہیں آیا جو کہ اس انکوائری کے اہل ہو کہ انکوائری کر سکتا ہے. آپ نے اس کو بھیج دیا. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ یکے بعد دیگرے ایک حکومت ہے PTI کی KPK میں خیبر پختونخوا میں, وہ صاف اس کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لیٹر ہیں, جو DIG آپریشن کے لیٹر ہیں KPK کے, اسے صاف پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کتنے بلنڈر مارے ہیں اور اوپر سے کہا گیا تھا. اب یہ اوپر سے کہا گیا تھا, آج تک دنیا میں تھریٹ الرٹ آج تک اوپر سے نہیں ہوئی. بالکل. اب جو میں کر رہا ہوں تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ مجھے کسی نے اوپر سے کہا؟ میں اس کو کہہ سکتا ہوں جناب یہ ہوا ہی نہیں ہے, تو میں کیسے کروں؟ میں نہیں کرنا ہے نا. بالکل. تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, اسی نے کہنا. اس کا ہوا اوپر سے. یہ جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے مجھے تکلیف بھلا کس بات پہ ہوتی ہے جی کہ ارشد شریف اینکر تھا, ہمارا کولیگ تھا, پیٹی پرا تھا, جرنلسٹ. ٹھیک ہے. اس کی موت کو جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیسائز کیا, وہ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. لوگ بھی منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں کہ پہلے چیزیں ڈٹرمن ہو جائیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے بتاؤ کبھی عید کا چاند دیکھے بغیر تم نے عید منائی ہے؟ کبھی نہیں. ہم نے کبھی نہیں منائی. بالکل. ہم کہتے روزے آئیں گے, وہ 30 دن روزے گزریں گے, اس کے بعد چاند دیکھیں گے, چاند نظر آئے گا تو ہم عید منا لیں گے. بالکل. یہ کبھی دیکھا کہ بغیر رمضان کے بغیر چاند کے ہم نے عید منا لی ہو؟ بالکل. یہ پاکستانی کو وہی حال ہے. وہ پہلے چیزیں ڈٹرمن کر لو. یہ کہتا ہے جی ہم نے سوچ لیا, ہم نے ڈٹرمن بغیر کسی پروسیس کے ہی ہم نے ڈٹرمن کر لیا. اب کوئی ذرا عمران خان سے پوچھے کہ اس نے بھی بلنڈر مارا. عمران خان کے تو بلنڈر بہت زیادہ ہیں, لیکن میں ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے بلنڈر کی بات کر رہا ہوں. اس نے فوراً سے پہلے آگے, کیونکہ سمپتیز گین کر رہا تھا, اسے پولیٹیسائز کر کے اس کی مرڈر کو کر رہا تھا, اس نے آگے کہہ دیا کہ جناب میرے کہنے پہ وہ باہر گیا, کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا پاکستان میں, میرے کہنے سے وہ باہر گیا. اچھا جی آپ کے کہنے سے باہر گیا, پاکستان میں اس کا مرڈر نہیں ہوا, پاکستان میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا. پاکستان میں مرڈر نہیں ہوا. مرڈر کہاں ہوا؟ کینیا میں, اور 3 مہینے بعد ہوا. اب کوئی پوچھے, سمپل سی بات ہے, مس ٹیڈی, کیا پورا نام کیا ہے, میرب ہے نا, تو میرب میری بات سنو, تمہاری جان کو ہے خطرہ, یہ ماننے والی بات ہے, تمہاری جان کو خطرہ ہے. اگر میں تمہارے گھر والوں کو جو آگے کہہ دوں کہ میرب کو باہر بھجواتے ہیں, اس کی جان کو خطرہ ہے, اور فلانا ملک ہے ادھر بھجواتے ہیں, میرے بندے ہوں گے, تمہارے ماں باپ مان جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تمہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے میرے ذریعے, میں کہتا ہوں آپ کے ماں باپ, تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن کی. اب آپ کا خدا نہ خاصا مرڈر ہو جاتا ہے, تمہارے ماں باپ تو سیدھا مجھے پکڑیں گے آگے کہ میری بات سنو, تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے, تو اس کو باہر بھیجو. اور یہ جہاں جا کے جن کے ساتھ رہتا ہے وہ تو آپ کے بندے تھے, تو وہاں کیسے مرڈر ہو گیا؟ اب دیکھو نا, یہ کیسی چیز ہے. جب کبھی بھی ہوگا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا ساتھی تھا, ہم کوئی پولیٹکس کرتے نہیں کہ پولیٹیسائز کریں. یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, یہ ہماری موت کو بھی پولیٹیسائز کرتی ہیں. یہ ہماری موت ہو جائے, چاہے کسی بھی چکر میں ہماری موت ہوئی ہو, یہ کوشش کرتے ہیں اس کو پولیٹیسائز کر کے نا اپنی فیور میں لے جائیں. تو عمران خان صاحب یہی کرتے رہے. اسی ارشد شریف کے مرڈر کے اوپر عمران خان اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا, پکھا چل گیا, وہ سٹے پرانے ہو گئے ہیں, سٹے پھر بکتے پہ. اچھا ستار صاحب, چلیں یہ تو چلو ہماری حکومت کی بات ہو گئی. کینیا کی حکومت کی طرف سے بھی بلنڈرز ہوئے ہوں گے, وہ اگر کل کر لینا تو وہ بہتر ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم شارٹ ہے. جی ویورز, اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, مجھے اور ستار صاحب کو اجازت دیجیے. لیکن ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے کینیا کے بارے میں, کہ پاکستان کی حکومت سے جو بلنڈرز ہوئے تھے ان کا آج ذکر ہو گیا, لیکن کینیا کی جانب سے کون سے بلنڈرز تھے, کیونکہ ظاہر ہے اس سارے معاملے میں دونوں حکومتیں برابر کی ذمہ دار ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرائم سٹوریز.